سورۃ کاف کا یہ وظیفہ ایک بار کر لینا، اچانک ہی دولت کا طوفان نہ جائے گا۔ اللہ کا واسطہ یہ عمل ضائع نہ کرنا، پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز پڑھ کر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورۃ کاف کا عمل انشاءاللہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لو، اتنی دولت آ جائے گی کہ سارے رشتہ دار، سارے دوست حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں کہ میں آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتاؤں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اور ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ لوگ اس وظیفے کا اثر دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور جب انسان عاجز کے ساتھ اللہ کے ذکر، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جب کوئی بندہ پڑھے گا، یا قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کی بے حساب دولت آ جائے گی۔ آپ کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جس طرح آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اللہ پاک سے آپ نے اسی طرح عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ کے سارے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ معجزے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دعاؤں سے آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے اللہ سے مانگو گے تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں ان کی بہت زیادہ تنگ دستی ہے۔ ایسے لوگ جب بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خودکشیوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے اللہ سے مانگیں، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں، رات کو میں سوؤں، صبح اٹھوں، دولت کے بیگ میرے پاس پڑے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو جو محنت کرتے کرتے اپنے رزق حلال کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، تو پھر یہ سارے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ان سے بعض اوقات آپ کو پیسہ تو مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، لیکن اس 2 ملک میں اس پیسے میں حرام شامل ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کا حق شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے پاس وقتی طور پر تو آ جائے، بعد میں وہی پیسہ، وہی دولت آپ کے ایسے کاموں میں خرچ ہو جائے، آپ کی ایسی چیزوں میں خرچ ہو جائے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ناظرین، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میرے بابا نہیں ہیں، ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میرے بھائی کو یا تو جلدی کام نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو وہ لوگ اجرت نہیں دیتے، ان سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الہی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو تمام اپنے وسائل کے حل کا وکیل بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں،
جبکہ ہر آن و ہر لحاظ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیوں میں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ لہذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور درج ذیل وظائف کا سب گھر والے پابندی کریں۔ سورۃ واقعہ اور سورۃ طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اس خاص مجرب وظیفے میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ حمل کی آسانی کے لیے وظیفہ ناظرین، ایک خاتون ہماری خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ باسط یا فتح یا کریم بکثرت پڑھنا ہے، اس سے نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ کیا واقعی میں اسے جاری رکھوں؟ ارشاد کر دیں نہیں تو کوئی اور ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپریشن سے نجات ہو جائے۔ سورۃ مسولہ میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ مریم کی تلاوت ایک بار کریں۔ ولادت میں سہولت کے لیے یہ آیتیں کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر کھائیں، اس سے ولادت میں سہولت ہوگی۔ حفاظت حمل سورۃ الحاقہ، اس کو لے کر حاملہ کے باندھنے سے بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ کاف کا یہ جو وظیفہ ہے یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن کر لینا ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ کاف کا یہ وظیفہ یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کر لینا ہے۔ زیادہ بڑا نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھ کر لینا ہے۔ زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے مگر عصر کی نماز کے بعد 3 دن کر لیں۔ جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، جتنی مرضی مسائل ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تمام وظیفوں کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت سے دولت کا ایسا طوفان آئے گا، دولت کی ایسی بارش کا سیلاب آ جائے گا، آپ لوگوں سے، آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ بے شک سورۃ کاف کا یہ جو وظیفہ عصر کے بعد صرف 3 دن کر لیں، اس وظیفے میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کر لیں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں باجماعت، اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں، تو اس کے بعد سورۃ کاف کی پہلی 10 آیت پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ یہ بہت ہی مبارک سورت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے جس نے سوتے وقت سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھی قیامت کے دن وہ سراپا نور ہوگا۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھی وہ سراپا ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے مقام سے تھے تک نور ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جتنے بھی مسئلے، جتنے بھی مشکلات ہیں جو دولت کے حوالے سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح یہ عصر کے بعد عمل کر لینا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لینی ہیں۔ دنیا جہان کے جتنے بھی وہ اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مشکلات، حالات، آپ کو مجبوریاں چاروں طرف سے گھیر لیں، آپ کو سمجھ ہی نہ لگے کہ میں کس طرف نکلوں، کیا کروں، تو اس وقت یہ جو سورۃ کاف کا وظیفہ ہے پھر آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھ لینا ہر
ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے روزی رزق میں خوب برکت ہو، اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالی لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو صرف دل کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی ہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔